بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنی اور ان کے معنی اور ان کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، الہ یا لہو سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے عطا کرنا۔ ذات باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتے ہیں، بلکہ صرف وہی عطا کرتے ہیں۔ کائنات کے پیدا کرنے والے مالک کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں، یعنی بڑا نام۔ اسم اعظم کا معنی بڑا نام۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اس نام کو نہیں بول سکتے۔ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے کہ فرعون نے بھی اپنا نام اللہ نہ رکھا، اس لیے کہ وہ اس پر قادر نہیں تھا۔ یہ نام کائنات کی جان ہے، یہ نام کائنات کی جان ہے۔ جب تک کسی بھی انسان کی زبان پر یہ نام مبارک رہے گا، کائنات بھی باقی رہے گی۔ انسان کو چاہیے کہ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ خاصیت، جو اس نام مبارک کو 1000 بار پڑھے، اس میں عزم و یقین کی قوت پیدا ہو جائے۔ اگر نماز کے بعد 100 بار پڑھے تو باطن کشادہ ہو جائے اور کشف ہونے لگے۔ اللہ کے نام کی تاثیر۔ بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتلائیں۔ حضرت عمر نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کریں، اسے سر پر رکھا کریں۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ حیران ہو کر دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا اسلام کی جب ایک آیت کا یہ اثر ہے تو پورے دین کا کیا حال ہوگا، اور اسلام قبول کر لیا۔ روم کے بادشاہ نے الرحمن بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو بندوں کو مخلوقات پر مہربانی اور رحم کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے محتاجوں، کمزوروں اور غریبوں کی حاجت روائی کریں۔ خاصیت، نماز کے بعد جو آدمی الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت، بھول، سختی دور کر دیتے ہیں، اور جو ہر روز 100 بار رحیم رحیم کہے تو تمام مخلوقات اس پر مہربان ہو جائے۔ الملک حقیقی بادشاہ، الملک حقیقی بادشاہ۔ بادشاہ، ملک وہ ذات جو اپنی ذات میں کسی کی محتاج اور ضرورت مند نہ ہو، البتہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہو۔ جب ہر کوئی اسی کا محتاج ہے تو بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے غیر سے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے کے بجائے خود بادشاہ حقیقی سے اظہار کرے۔ نیز اپنے نفس پر حاکم رہے، نہ کہ غلام۔ اپنے نفس کے اوپر حاکم رہے، نہ کہ غلام، جو ہمارا نفس کہے بس وہی کرے، نہیں، بلکہ جو خدا کہے وہ کرے۔ نفس پر حاکم رہے، جی چاہے نہ چاہے۔ خاصیت، اگر عزت اور حرمت پانے کے لیے اس نام کو پڑھے تو بڑا فائدہ ہو۔ نیز حاکم اپنی حکومت کی بقا کے لیے پڑھے تو اس کی حکومت باقی رہے۔ الملک، اگر عزت اور حرمت پانے کے لیے اس نام کو پڑھے تو بڑا فائدہ ہو۔ حاکم اپنی حکومت کی بقا کے لیے پڑھے تو اس کی حکومت باقی رہے۔ القدوس، ہر عیب سے پاک ذات۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے علم کو برے خیالات سے اور اپنے ارادوں کو بشریت کی لذتوں سے پاک صاف کریں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے پینے، پہننے اور نکاح وغیرہ کی خواہشات سے انسان بالا تر ہو جائے۔ کھانے پینے، پہننے
اور نکاح وغیرہ کی خواہشات سے انسان بالا تر ہو جائے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کی اور کوئی مراد نہ ہو، سوائے محبت الہی کے اور کسی چیز میں لذت نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے سوا اور کسی چیز کا شوق نہ رہے۔ خاصیت، زوال کے وقت جو آدمی اس نام کو پڑھے اس کا دل صاف ہو، دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت جس قدر پڑھ سکے پڑھے، 319 بار شیرنی پر دم کر کر دشمن کو کھلائے تو مہربان ہو جائے۔ القدوس، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام۔ السلام، سلامتی والا، تمام نقصانات سے محفوظ۔ امن و سلامتی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کیا؟ گھر سے باہر ہی نہیں بلکہ گھر میں بھی نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامت ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں سلامت رکھے ہوئے ہیں۔ بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس کام سے پرہیز کریں جس سے خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچے۔ ایک باز ایک چھوٹے پرندے کے شکار کے لیے اس کے پیچھے جھپٹا، پرندہ بھاگ کر ایسی جگہ پر بیٹھ گیا کہ باز وہاں پر نہ پہنچ سکے۔ اتنے میں ایک شکاری آیا جو اس پرندے کی طرف نشانہ لگائے ہوئے تیار تھا۔ پرندے نے دو موتوں کے درمیان السلام السلام جل جلالہ سے سلامتی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ایک موذی جانور نے درخت کی جڑ سے نکل کر اس شکاری کے پاؤں پر ڈنک مارا، جس سے اس کا نشانہ خطا ہو کر باز کو جا لگا۔ اس سے تو خطا ہو گیا مگر وہ باز کے جا لگا۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہوئے، تو معلوم ہوا کہ السلام جل جلالہ، جب کسی کو سلامتی دینا چاہیں تو موتوں کے درمیان میں بھی سلامت رکھ لیتے ہیں۔ خاصیت، جو شخص اس اسم کو 115 مرتبہ پڑھ کر بیمار پر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا عطا فرمائیں گے۔ السلام، آگے المومن، ہر طرح کے شر و فتن سے امن دینے والا، جسم ہی کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا امن و امان اللہ تعالیٰ کی صفت المومن کی بدولت ہے۔ خود ہمارے بدن میں ہی ایسی متضاد چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ چھوٹے سے منہ میں 32 دانتوں کے درمیان زبان کیسے امن سے رہتی ہے؟ کبھی کبھی لمحہ بھر کو یہ امان ہٹتی ہے اور زبان دانتوں کے نیچے آتی ہے تو دیکھیں کیسے نانی یاد آ جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر بنے، وہ اس طرح کے ساری مخلوقات اس کے شر سے محفوظ رہے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر ہر مصیبت زدہ اپنی مصیبت کو دور کرانے کے لیے اس کو ذریعہ بنائے۔ جو آدمی اس نام المومن خوب زیادہ اس کو پڑھتا رہے تو مخلوق اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ المہیمن، پوری نگہبانی فرمانے والا، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہر کسی کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ المہیمن کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ بعض جانوروں کے منہ میں ایسا لعاب پیدا فرما دیا کہ ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہوئے اگر کانٹے اس کے منہ میں لگ جاتے ہیں تو وہ فوراً اس کے لعاب کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ دیکھیے، جو کوئی غسل کر کے اس اسم کو 115 مرتبہ پڑھے تو چھپی اور پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو، اور اگر ہمیشہ پڑھتا رہے تو تمام آفتوں سے محفوظ رہے۔ العزیز، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سب پر غالب اور قوی۔ عزیز اسے کہتے ہیں جس میں 3 صفات ہوں۔ ایک اس کی نظیر، یعنی اس جیسا بہت ہی کم ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے، جس کی طرف حاجت بے حد ہو، ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنے وجود یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تیسرے، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور جذب کے بغیر کون اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جذب فرما لے اپنی طرف کو، ہمارا چلنا تو بس کا ہے نہیں۔ خاصیت، نماز فجر کے بعد جو اس نام کو العزیز کو 41 بار پڑھے
کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے. العزیز کو الجبار بگڑی بنانے والا، زبردست. عربی میں جابر کے وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں، اور عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا. تو الجبار کا مطلب اللہ کی پناہ، ظلم کرنے والا یا عذاب دینے والا نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا اور کسی کے حال کی اصلاح کرنا ہے. نیز جبار وہ ذات ہے جو اپنا ارادہ بالجبر بھی سب پر جاری کر سکے، اس کو قدرت حاصل ہے، اور اس پر کسی کا ارادہ اور زور نہ چل سکے، جس کے قبضے سے کوئی نہ نکل سکے، اس پر کسی کا ہاتھ نہ پڑ سکے، اس کو کہتے ہیں الجبار. اللہ تعالیٰ چاہیں ساری دنیا میں ایک بچہ بھی کوئی ایسا نہ رہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا نماز نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نے قاعدہ مقرر کیا ہے. خاصیت جو الجبار اس نام کا ورد رکھے گا مخلوق کی بدگمانی اور عیب جوئی سے محفوظ رہے، نیز دولت اور سلطنت والا ہو جائے. المتکبر بڑی عظمت بزرگی والا، اللہ تعالیٰ ہی ہر بڑائی کے مستحق ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں، اور جو محتاج ہو وہ بڑائی کے لائق نہیں. بڑائی تو صرف خداوند قدوس کی ذات کے لیے ہے، عاجز اور محتاج بندے کے لیے کیا بڑائی. خاصیت بیوی کے ساتھ صحبت سے پہلے 10 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے. نیز کام کی شروعات میں، کام کرنے کے شروع میں کثرت سے پڑھنے پر مراد پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے ناموں کی قدر نصیب فرمائے. یہ کبھی نہ سوچے میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر لوں گا. میں تو اللہ کو پسند ہے ہی نہیں جی. میں رکھی رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں جو میں کے قابل بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو بھائی بس بیچ میں رہو. حضرت مولانا لاہوری احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کیا بنی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا. بس جب یہ سنا تو اور زیادہ رونے لگے. میں اللہ تعالیٰ کے یہاں طرف سے تو سوال شروع ہو گئے، اور سوال کا کون جواب دے سکے؟ اللہ تعالیٰ کے سوال کا کون جواب دے سکے؟ انسان کے سوال کا جواب دینا مشکل. اور زیادہ رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رو مت، آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو تمہاری عزت ملنے کا، اکرام کا دن ہے. اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ تھا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے. آپ نے زندگی بھر کبھی کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا. بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا. اور دنیا پتہ نہیں کیا کہتی تھی، الٹی سیدھی بکواس. دنیا کا تو کام ہی نہیں. لیکن ان کی خاصیت، ان کا اثر، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جہاز میں حج کے لیے تشریف لے جا رہے، 17 دن جہاز میں سفر رہا، پانی کا جہاز تھا. تو دیکھا سارا عملہ بے نمازی، وہاں کے کام کرنے والے، پکانے والے، سب کے سب بے نمازی. تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، نہ پانی پیا ان کے ہاتھ. 17 دن تک پتہ نہیں کس طریقے سے گزارا کیا، اور اسی بھوک فاقوں کی حالت میں حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے. قربانی تو ہے نا ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ کی قربت ملی. اور یہ کبھی گھمنڈ نہ کرو میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں. میں اللہ کو پسند ہے ہی نہیں. میں نے یوں کیا، میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ عقل ہڑ لیتا تو کچھ بھی نہ کرتا، ہاتھ کی طاقت چھین لے کچھ بھی نہ کر سکتا. تو میں کچھ نہیں. تھانہ بھون میں ایک خان صاحب تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے باہر، نماز جی جا رہے ہیں. تو لوگ کہتے خان صاحب نماز تو پڑھ لیا کرو. فرمایا ارے کہنے کے واسطے پڑھ رہے نماز، کہنا جنت ملے گی. جنت تو جب چاہیں ہم لے لیں گے. جنت تو ہمارے بائیں ہاتھ کی ہے. جنت کے واسطے نماز پڑھتے پھر رہے. تو کیسے لفظ تھا. تو نماز اللہ کو راضی کرنے کے واسطے پڑھنی چاہیے، جنت کے لالچ میں. ہمارا اللہ جنت تو ملے گی. جنت مانگو، ہم محتاج ہیں جنت کے. مانگو،
مگر نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آگ ایک میں لوٹے میں پانی، کہاں چلی بڑی بھی؟ کہنے لگے فیصلہ کرنے جا رہی۔ اب کیا فیصلہ؟ اب جنت میں تو آگ لگاؤں گی، دوزخ کو بجھاؤں گی۔ فرمایا تیرے بس کی بات ہے، کیوں کرے ایسا؟ فرمایا کوئی تو میرے رب، کوئی تو جنت کے لالچ میں عمل کر رہا ہے، کوئی دوزخ کے ڈر سے عمل کر رہا ہے، میرے رب کو راضی کرنے کے واسطے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ان کا جھنجٹ ہی نمٹاؤں۔ وہ ایک حال تھا ان کا جذبہ جو ان کو عقل دب گئی تھی اس میں، حالانکہ نہ جہنم بجھا سکتی نہ جنت کو آگ لگا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت، جب شاملی کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ علماء اس میں شریک تھے، حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید صاحب گنگوہی، حافظ ضامن، اسی میں جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ شاملی کی جنگ مشہور جنگ ہے، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں رہا۔ تو جب وہاں سنا کہ مار کاٹ ہوتی آ رہی شاملی سے اور اس طرح سے حال خراب ہو رہا ہے، وہ کہنے لگے اچھا بھائی اب تو جنت لینی پڑے گی، اچھا بھائی اب تو جنت لینی پڑے گی۔ گھر سے تلوار لائے نکال کے اور صاف کر کے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے میدان میں کود گئے، اور جہاں تک چلائی جب اپنے لگ گئی شہید ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، کسی کو کیا کہہ سکیں ہم، کسی بے نمازی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیا خبر اللہ تعالیٰ کی فضل کب اس پر ہو جائے اور کون سا عمل اس کا کارگر ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو نے ایسے واقعات دیکھے ہیں اور کتابوں میں لکھے ہیں کہ بالکل گرا ہوا سارے بستی والے سمجھتے تھے، مگر اللہ نے اس کا بڑا اکرام فرمایا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ ہاں برائی سے روکنا، بھلائیوں کا حکم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کو پھیلاؤ، یہ ذمہ داری ہے، لیکن کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھو، یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق۔